ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 یہ شامل ہیں۔ ماقبل میں منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ ان لوگوں کے جرائم کیا تھے، کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ وہ بظاہر کلمہ اطاعت تو پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس کو بھی ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے، تابع داری کی باری آتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کی اطاعت پر تو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات عالیہ ہے، ان کی جو شخصی اتباع ہے، اس میں سستی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ اصل چیز تو قرآن مجید ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ آ گیا بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس پر سختی فرمائی کہ جب تک ہمارے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو تم سراپا تسلیم نہیں کر لیتے اور دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے، تب تک تمہارا ایمان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جہاد میں سستی کرتے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو ہے وہ سستی کرتے۔ اس طرح سے پھر جو ہے وہ ہجرت کا حکم ہوا تو اس میں جن لوگوں نے سستی کی، فرمایا کہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو گویا یہ جو گزشتہ آیات ہیں ان کے اندر 2 چیزوں کا حکم سب سے زیادہ تھا، ایک ہجرت اور دوسرا جہاد، اور دین اسلام کی ابتدا میں یہ 2 احکام نہایت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان دونوں اعمال نے اسلام کی ترویج اور ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب جو ہے جب انسان ہجرت کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے، دوسرے علاقوں میں جانا چاہتا ہے، دوسرے قبیلوں میں اس کو جانا پڑتا ہے، اور اپنے خطے سے کہیں دور بھی اس کو جانا پڑ سکتا ہے جب دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ سفر کرے گا۔ ہجرت اور جہاد میں جو سفر ہے، اب اس سفر کے اندر جو نماز ہے اس سے متعلق کیا احکام ہیں ان کا تذکرہ اسی لیے اس کے ساتھ ہی معاً متصلاً کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 101 اور 102 کے اندر جو سفر کی جو نماز ہے جس کو قصری نماز کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ گویا کہ قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے کہ جس جگہ پر قصر نماز کا حکم ہے اور اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے اور 102 ہے، اور اس میں اس بات کا جو ہے وہ پورے انداز میں ایک تفصیلی تذکرہ موجود ہے کہ کب کس انداز میں جو قصری نماز ہے یہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز یہ فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین کے اندر چلو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر کمی کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف لاحق ہو کہ کفار تم پر جنگ مسلط کر دیں گے یا تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کافر تمہارے لیے کھلا دشمن۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اگر ہم بظاہر دیکھیں تو اس میں جو قصری نماز ہے، یعنی نماز کو جو آدھا کرنے کی اجازت ہے، قصر کرنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ بظاہر 2 شرطیں رکھی گئی۔ پہلی شرط ہے کہ سفر میں ہو، دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ کفار کی طرف سے حملے کا خوف ہو۔ یہ 2 شرائط کی بنیاد پر تمہیں قصر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اس آیہ کا ظاہر، جس کی وجہ سے جو اصحاب ظواہر ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک گروہ گزرا ہے، ابن حزم ظاہری جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر تھے اور بانی تھے، اور لوگ بھی کچھ اس کے پیروکار تھے۔ ابن حزم ظاہری، ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید پر جب آپ نے عمل کرنا ہے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس میں بس ظاہری ترجمے کو دیکھنے، جو ترجمے سے سمجھ میں آئے گا
تو اسی انداز میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا ان کے نزدیک جو قصر نماز ہے وہ صرف اور صرف ہر ایک سفر میں نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ صرف اس سفر میں پڑھی جائے گی کہ جس کے اندر تمہیں دشمن کی طرف سے کوئی خوف لاحق ہے۔ یعنی دوسرے انداز میں جو کہہ لیجیے کہ جو جہاد اگر آپ کر رہے ہیں یا ہجرت آپ کر رہے ہیں تو اسی سفر میں چونکہ انسان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسی صورت میں بس صرف قصر نماز کی جا سکتی ہے۔ اسی انداز میں جو منکرین حدیث ہیں، جو فتنہ گزشتہ 200 سال سے مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور کئی سارے بھولے والے مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جب عقلی دلائل کا وار وہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے حجت صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو قصر کی نماز ہے اس کو دو چیزوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، ایک سفر اور دوسرا دشمن کا خوف۔ لہٰذا قصر نماز ہر سفر کے اندر نہیں ہوگی۔ منکرین حدیث یہ ان کا ایک انداز ہے، یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ حدیث پاک کو حجت جو ہے وہ نہیں مانتے، جبکہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں 1400 سال سے جس طرح سے قرآن مجید مستقلاً حجت ہے کہ یہاں سے جو شریعہ اللہ ہے اس کو ڈرائیو کیا جا سکتا ہے، جو مسائل یہاں سے نکالے جائیں گے احکام کے درجے پر ہوں گے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے یا حضور پاک علیہ السلام کی سنہ مبارکہ ہے، جو کہہ لیجئے کہ حدیث پاک چاہے وہ قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے تقریری ہو، یہ 3 اقسام ہیں حدیث پاک کی جو محدثین اکرام نے بیان فرمائی ہے۔ قولی سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے زبان اطہر سے کوئی ارشاد فرمایا، حدیث قولی۔ حدیث فعلی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کو پریزنٹ کیا، ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا اس کو صحابہ اکرام کو کہ یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے، جیسے وضو کا طریقہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے حدیث تقریری ہے، حدیث تقریری سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کے عمل کو برقرار رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، کچھ دیکھا، کسی نے کچھ کیا، یا آقا کریم علیہ السلام کو آ کر کے کوئی واقعہ رپورٹ ہوا کہ فلاں نے یہ عمل اس انداز میں کیا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو یہ حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کے ہاں آقا کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے، یہ مستقلاً حجت ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید سے نکلنے والی بات ہمارے لیے لازماً قابل عمل ہے، نافذ العمل ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اسی طرح سے حدیث پاک سے سنہ مبارکہ سے ملنے والا حکم نافذ العمل ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اسی انداز میں واجب ہے جس طرح سے قرآن مجید کی اطاعت واجب ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں پر جو انداز اختیار کیا گیا ہے، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو قصر نماز کی تو صرف اجازت دی جا رہی کہ تم پر کوئی حرج نہیں، الفاظ جو ہیں وہاں سے اتنی سختی محسوس ہو نہیں رہی کہ جس میں حکماً محسوس ہوتا ہو کہ تم قصر کیا کرو، جس طرح سے دیگر جو احکام ہیں ان کے اندر جو انداز ہوتا ہے۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو اس میں یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید سے کوئی حکم کو ڈرائیو کرنے کے لیے اسی ایک مقام سے جو ملنے والی شہادتیں ہیں، اسی ایک مقام سے ملنے والے جو الفاظ ہیں، صرف انہی کے اوپر ریلائی کر کے کوئی حکم کبھی نہیں نکالا جاتا، بلکہ اس سے متعلقہ اس جیسے دیگر جو مقامات ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ ملا کر کے پھر فقہا ایک حکم نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ یہ دین اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے جو رب العزت نے اپنے بندوں سے لی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے قرآن مجید میں، پارہ نمبر 2 ہے، اس میں رب العزت یہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لوگوں جو صفا اور مروہ ہیں وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ وہاں کی مبارک ساعت ہم سب کو بار بار نصیب فرما دے، وہاں پہ بار بار لے کر کے جائے۔ اتنا نورانی اور اتنا روحانی مرکز ہے کہ انسان کا بار بار وہاں پہ دل کرتا ہے جانے کا۔ رب العزت وہاں کے سفر ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم، تم میں سے جس کو بھی توفیق ملے حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تم میں سے کسی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، تم میں سے کسی پر کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن کبھی ایسا ہو کہ کوئی شخص حاجی اور معتمر ادھر سے جائے اور وہ صرف اور صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور صفا مروہ کی طرف نہ جائے، کبھی کوئی سنا ہو کوئی حاجی نہیں جو قرآن مجید میں تو یہ آیا ہے، کوئی معتمر عمرے والا یہ آ کے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے، لا جناح تم پر کوئی حرج نہیں، تو ایک سجیشن سی ہے، ایک مشورہ سا ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی طواف کرو، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ جس طرح وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا جو ذاتی عمل مبارک ہے وہ حجت ہے کہ آپ نے طواف کے بعد وہاں جانا ہے صفا مروہ، اسی طرح سے یہاں پر جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تفسیر کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے سفر فرمایا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سفر کے اندر قصر کی نماز ادا کی، اور اس سفر کے اندر ہمیں دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو یہ جو حضور پاک علیہ السلام کا جو عمل ذاتی ہے کہ جس کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے دشمن کا خوف نہ ہونے کے باوجود قصر کی نماز ادا فرمائی ہے، تو یہ ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ زمانہ چاہے امن کا بھی ہو لیکن سفر اتنا ہو کہ جتنا فقہاء اکرام رحمہ اللہ نے دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور پاک علیہ السلام کے عمل مبارک کی روشنی میں جو مقدار و مسافت طے فرمائی ہے، جو کہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قصر کی نماز حالت امن کے سفر میں بھی جائز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر صدقۃ تصدق بها اللہ علینا وعلیکم، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے اوپر، اللہ نے صدقہ دی، فاقبلوها، تم اس کو قبول کرو۔ اور یہ جو انداز ہے فلا جناح علیکم کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ شاہانہ انداز ہے قرآن مجید۔ اگر بعض دفعہ کوئی بادشاہ کوئی افسر یہ بھی کہے کوئی حرج نہیں ہے، بعض دفعہ وہ ویسے مشورے کے انداز میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کا مشورہ بھی حکم کا درجہ رکھتے ہیں، اگر وہ اس انداز میں بات کرے وہاں پر بھی یہ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم طواف کر لو اس کا، ان یطوف بہما۔ تو جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑی ذات ہوتی ہے، وہ جب اس انداز میں بات کرے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بھی اپنے لیے حکم کا درجہ سمجھے اور اس کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فرمایا صدقۃ، کہ دیکھو بادشاہ کی طرف سے ایک ہدیہ مل رہا ہے، ایک تحفہ مل رہا ہے۔ اب سوچیں کہ کوئی شخص، کوئی صدر مملکت ہو، کوئی بھی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کی طرف سے ملنے والے تحفے کو اگر کوئی سٹیزن، کوئی شخص ٹھکراتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے جو منکرین حدیث ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید ہی کافی، قرآن ہی کافی، تو قرآن سے جو بات نکلے گی، بھائی قرآن مجید کے اندر بنیادی پرنسپلز بتائے ہوئے چیزوں کے، ان کی تفصیلات کا تو علم حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنی امت کو دیے، اپنے عمل سے دیے، اس کی جو ہے وہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی زکوٰۃ کا حکم تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ کہیں نصاب میں لکھا ہوا، یہ فرمایا کہ بات زکوٰۃ ادا کرو، وہی تو نے زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے، بس اتنی بات۔ زکوٰۃ کب کس کے اوپر فرض ہے، کس کو دینی ہے، کس انداز میں دینی ہے، کیا اصول و قوانین ہے، یہ سارے کے سارے حضور پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے ملیں گے، سنت مبارکہ سے ملیں گے۔ اب لفظی ترجمے میں تو آپ کو کوئی چیز تفصیل کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اور اس کی ہزاروں نماز کا حکم قرآن مجید کے اندر ہے، صلاۃ ادا کرو، لیکن کہیں پر بھی نماز کی رکعات موجود نہیں۔ فجر کی 4 رکھتے ہیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں، ظہر کی 12 رکھتے ہیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں، عصر کی 8 رکھتے ہیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں، مغرب کی 7 نہیں ہے، عشاء کی 17 رکھتے ہیں قرآن مجید میں کہیں تذکرہ نہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ اگر صرف قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں گے اور صرف یہ کہیں قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے تو سوچیں کہ آپ شریعت کے کس حکم پر عمل کر سکیں گے؟ آپ کسی ایک پر بھی عمل نہیں کریں۔ گویا کہ صرف یہ نعرہ لگانا جو کہ بظاہر بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید ہی کافی، قرآن مجید کامل کتاب ہے، قرآن مجید ہمارے لیے بس مکمل کتاب ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ یہ نعرہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کو شریعہ اسلامیہ سے دور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے، جو کہ 18ویں 19ویں صدی میں جو انگریزوں نے جو تحریریں لکھی ہیں دین اسلام کے خلاف، ان کا ایک بہت بڑا انہوں نے بطور ہتھیار کے فتنہ انکار حدیث کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، کہ انداز یہ اختیار کرو، عقلی انداز، کہ بھائی قرآن مجید کامل کتاب ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے آئی، باقی حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اسی زمانے تک واجب تھی جس وقت وہ خود موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوب اب آپ جو ہے وہ اس میں لیڈ کریں گے قصری نماز کے اندر،
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو اس میں ہوگا یہ کہ جو مسلمانوں کی آرمی آپ کے ساتھ ہے اس کے دو گروہ ہو جائیں گے. طَائِفَةٌ مَعَكَ، ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ آ کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے گا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن نماز میں وہ اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ اپنا اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ ہی لٹکا کر کے رکھیں، یعنی جنگ کی تیاری کے اندر ہی رہیں گے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں نماز سے غافل نہیں رہ سکتا، کہ یہ حالت جنگ میں بھی کہ دشمن کسی بھی وقت آپ کو مار دے گا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز میں آ کر کے آپ نے کھڑا ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فوجی ہے، جو مجاہد ہے کہ جس نے مسلمانوں کے دفاع کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے اسلحے سے غافل نہیں ہو سکتا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اللہ کا حکم ہے نماز میں بھی کھڑے ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جو فوجی ہے، جو مجاہد ہے، اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ تین چیزوں کو آپ نے کبھی پیچھے نہیں چھوڑنا. تین چیزوں کو، ایک اپنا ایمان کبھی پیچھے نہیں چھوڑنا، زخمی ساتھی کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اور اپنا اسلحہ پیچھے نہیں چھوڑنا. یہ تین چیزیں یہ مجاہد کے بنیادی وظیفے میں سے ہوتے ہیں، یہ تین چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فرمایا کہ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے لیکن اپنا اسلحہ بھی اپنے جسم کے ساتھ لٹکا کر کے رکھیں گے. اگر وہ عین حالت نماز میں دشمن حملہ کرتے ہیں تو اسی وقت وہ اپنا دفاع کریں گے. ان کا جو دفاع ہے اس سے بھی نماز ان کی ٹوٹے گی نہیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ فوجی اور مجاہد کا اعزاز ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کریں یعنی ایک رکعت پوری ہو جائے ان کی، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو یہ جو لوگ تھے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے ایک رکعت پڑھ کے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جاری رکھیں گے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آ جائے گا. لم يصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آئیں گے، اب وہ آپ کے ساتھ آ کر کے نماز میں شریک ہوں گے. ان کی پہلی رکعت ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ اپنا حذر سے مراد یہ کہ اپنا دفاعی جو ساز و سامان ہے، اپنے جو شیلڈ ہے، مثلا سینے کے اوپر پہننے کا جو شیلڈ ہوتی ہے اس کو پہن کر کے رکھیں گے، یا اور کوئی انداز ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا. حذر کہتے ہیں دفاعی ساز و سامان کو، وہ رکھیں گے. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں گے. اسلحہ سے مراد ہے اٹیکنگ ویپن، کہ جس سے آپ اٹیک کرتے ہیں، تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فرمایا کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یک بار کے تم پر حملہ کرے. اب یہاں پر ایک صورت بتائی گئی ہے کہ قصر کی نماز کو کیسے ادا کرنا ہے. تو اوورآل جو فقہاء اکرام نے وہ قصر کی نماز کے 6 طریقے بیان کیے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو امام ہے وہ 4 رکعت پڑھے گا اور باقی لوگ 2 رکعت پڑھیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز یہ ان سب شریعہ کے جو نصوص ہیں ان کے خلاف ہے. سب سے افضل طریقہ وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس کو اندراج فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہی سارے پڑھیں گے، ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک رکعت جو ہے وہ اپنی پوری کریں گے. اور پھر جو فقہ حنف ہیں یعنی احناف کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جو قصر کی نماز ہے یہ واجب ہے. انسان اگر سفر کر رہا ہے، جو فقہاء اکرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بیان فرمایا کہ 3 منزل سفر جو ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی 48 میل کے قریب بنتا ہے. 48 میل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 77 کلومیٹرز، آج کل چونکہ کلومیٹرز کے حساب سے سفر کی میجرمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اتنا سفر کر رہا ہے اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ اتنا سفر کرے گا، تو اپنے گھر کے مضافات سے، اپنی پیرافری یا ٹاؤن سے نکلنے کے بعد جو ہے، اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد وہ مسافر ہے، اگرچہ وہ ابھی تک اپنی منزل پہ نہیں پہنچا، تو وہاں تک جاتے جاتے راستے میں جو بھی نماز پڑھے گا تو وہ قصر کی نماز ہوگی. جو قصر کی نماز ہوگی وہ 3 جو نمازیں ہیں 4 رکعت والی. ظاہر ہے کہ فجر اور مغرب کی قصر ہو سکتی نہیں، تو اس لیے ظہر، عصر اور عشاء ان کی جو 4 رکعت والی چونکہ یہ ہے اس لیے 2 رکعات پڑھیں گے تو قصر ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ جو سفر ہے اس کی وجہ سے جو سنن اور نوافل ہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سہولت مل جاتی ہے، اس میں آسانی مل جاتی ہے کہ انسان کے اوپر تھکاوٹ کے اثرات ہیں تو وہ نہ بھی پڑھے. البتہ ایک ان کو قصر نہیں کر سکتے، مثلا ظہر کی 4 سنت ہے، اگر کوئی شخص امام مسافر ہو تو اس کی بھی قصر کر لو تو نہیں بھائی، چونکہ یہ فرض ہی نہیں، فرض کو جو ہے وہ قصر کرنا ہے نا، اس کو کم کرنا ہے. اسی طرح سے جو عشاء کے جو وطر ہے وہ چونکہ واجب ہے تو اس لیے ان کا درجہ بھی وہی ہے کہ وہ لازم
می پڑھنے ہوں گے، اس کے اندر سنتوں والی اور نفل والی سہولت اس کے اندر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فرائض ان کے اندر خود ہی فرما دیے کہ ان کو آپ قصر کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا ہے اور اس کا جو ارادہ ہے وہ 15 دن سے زیادہ قیام کا ہے، تو وہ 3 دن کے بعد وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دے گا اور 3 دن تک وہ قصر کی نماز پڑھے گا۔ اگر 15 دن سے کم رہنا چاہتے ہیں وہاں پر تو پھر وہ شخص جو ہے وہ قصر کی نماز ہی پڑھے گا۔ کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں یا دیگر امپلائیز ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور اپنی ملازمت کے سلسلے میں یا طلب علم کی خاطر آتے ہیں، اب مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہاسٹلس میں رہتے ہیں، ادھر آ کر کے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اب وہ فورتھ نائٹلی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بعض دفعہ ایک ہی ہفتے کے بعد وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ 15 دن سے پہلے اپنے جو گھر ہے اس کو واپس لوٹ رہے ہیں تو جب تک وہ رہیں گے وہ قصر کی نماز ہی پڑھیں گے۔ 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر 3 دن کے بعد وہ پوری نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مسائل کا علم ہی نہیں، بلکہ سفر میں نماز کا ہی اہتمام نہیں ہوتا۔ سفر میں نماز کا اہتمام کریں گے تو یہ مسائل کسی سے سیکھیں گے۔ تو مسلمان آپ نے دیکھ لیا کہ نماز خوف کے اندر بھی وہ اسلحہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سوچیں کہ ہم تو سفر میں ہوتے ہیں اور پھر ہم نماز سے غافل رہ جائیں، کیسے ہو سکتے؟ تو مسلمان اس کا طرز یہ ہے، سواری کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی کیا حرج ہے کہ ڈگی کے اندر اگر پانی کی ایکسٹرا کوئی بوتلیں رکھ لی جائیں، انجن کے لیے بھی تو رکھتے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ وضو کے لیے اسی کے اندر ہی جو ہے وہ پریئر میٹ رکھ لیے جائے، جائے نماز رکھ لیے جائے، جہاں پر نماز کا وقت ہوگا وضو کیا تو سڑک کے کنارے نماز ادا کر لی، کیا حرج ہے اس میں؟ فرمایا کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ بلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں کوئی بیماری ہو، اگر تمہیں اذن کا مطلب ہے تکلیف، میں مطر بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف کا سامنا، او کنتم مرضی یا کوئی بیماری ہے، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم پھر اس صورت میں تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم اس صورت میں اسلحہ اپنے جسم سے الگ رکھ سکتے ہو، ادروائز نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر فرمایا کہ اپنے اسلحے کو دھیان میں رکھنا، اس کو نہ چھوڑ دینا، دشمن سے غافل نہ ہونا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کیے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔